حضرت ابراہیم کے دور میں جو بادشاہ وقت تھا، جو نمرود کے نام سے مشہور ہے، اس نے اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ زندگی اور موت تو میرے اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں زندہ بھی کر لیتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں۔ تو اس نے جیل میں سے 2 بندوں کو بلایا، ایک کو جس کے لیے پھانسی کا اعلان ہو چکا تھا اس کو رہا کر دیا، اور دوسرے شخص کو قتل کروا دیا۔ تو اس نے کہا دیکھ لو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو لاجواب کیا، اگلی بات فرما کے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر تو اپنی خدائی دعوے میں سچا ہے نا، تو پھر تو مغرب سے سورج کو طلوع کر اور مشرق میں غروب کر دے۔ اب وہ تو کام اس نے فوراً کر لیا، مگر یہاں آ کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ حیران و ششدر رہ گیا، یہ کام تو وہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جو انسان خود جان بوجھ کے اس طرح کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت کبھی نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ وہ بھی ایک عجیب واقعہ جو اللہ کی قدرتوں کے قریب کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے ایک اجڑی ہوئی بستی دیکھی، تو حیران ہو گئے۔ لوگ مر چکے تھے، مکان گر چکے تھے، ہو کا عالم تھا۔ تو انہوں نے سوچا حیران ہو کر کہ کیا اس بستی کے باشندے، اس میں رہنے والے لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے؟ کیسے زندہ ہو سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام پر اسی وقت موت طاری کر دی، آپ کو موت دے دی، اور اسی موت کے عالم میں 100 سال گزر گئے۔ 100 سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو زندہ کیا۔ پھر پوچھا کہ اے عزیر تم کتنا عرصہ مرے رہے؟ کہا یہی کوئی 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا ایسا نہیں، 100 سال تمہارے اوپر موت طاری رہی ہے۔ اب ذرا اپنے دائیں بائیں دیکھو، ہماری قدرت کا اندازہ کرو۔ 100 سال گزر گئے تو جو تمہارے پاس پینے کا پانی تھا اور جو تمہارے پاس کھانے کے لیے غذا تھی وہ بالکل ویسے کے ویسے ہی ہیں 100 سال گزرنے کے بعد۔ اور جس گدھے پر تم سوار تھے اس کو دیکھو۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب دیکھا تو اس کی تو ہڈیاں بھی مٹی میں مل چکی تھیں، 100 سال گزر گیا ہے، اس کا تو کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری قدرت ہے، کھانے پینے کی چیز تو 1 دن میں خراب ہو جاتی ہے، مگر وہ 100 سال ویسی کی ویسی پڑی رہی۔ اور وہ جانور جو مضبوط بھی ہے اور ایک عرصے تک زندہ بھی رہ سکتا ہے اور بڑا عرصہ لگتا ہے جا کے ہڈیاں اور گوشت ختم ہونے میں، وہ سب تو گل چکا، وہ ختم ہو چکا، اور پانی اور تمہاری غذا بالکل تازہ کی تازہ ہے۔ اب دیکھو کہ ہم اس گدھے کے اوپر کس طرح سے گوشت چڑھاتے ہیں، کس طرح اس کی ہڈیاں درست کرتے ہیں اور کیسے اس کو زندہ کرتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اس گدھے کی ہڈیاں جڑی، وہ اسی طرح سے درست ہوئیں، اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور گدھا رینگتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس کو زندہ کر دیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔
پیشنس. سبحان اللہ.